تو پہلی بات عقیدہ پاک ہو، دوسری بات اخلاق اور کردار پاک ہو، تیسری بات جسم اور لباس پاک ہو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جو پاک ہوگا، جو اخلاق اور کردار کے بعد جسم اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھ لو کسی کو آپ کہہ لو آؤ بھائی نماز پڑھے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ بندہ پوچھے تو مسلمان ہے کہ تو گندا ہی پھر رہا ہے، گندے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے؟ مومن کے تو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ گندا رہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضور پر جو دوسرا پیغام بھیجا وہ پیغام کیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے میرے نبی، اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم کھڑا ہو جا، فانذر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، ولربک اللہ فرماتے ہیں قم فانذر وربک فکبر۔ لوگ اپنے بابوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلانے پیر صاحب نے یہ کر دیا، فلانے جناب بابے نے یہ کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ اے میرے نبی تو کھڑا ہو، وربک فکبر، تو کہ میرے رب نے یہ کر دیا، میرا رب اتنا بڑا ہے، تو رب کی بڑائیاں بیان کر۔ تیری ڈیوٹی ہے کہ تو میری بڑائیاں بیان کر، لیکن میری بڑائیاں بیان کرنے سے پہلے وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے کپڑوں کو۔ اللہ اکبر! آج دیکھ لو لوگوں کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، فرض غسل کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، نہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا وضو کے فرائض کیا ہے؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ صابن لینا ہے، تولیہ لینا ہے، شاور کھولنا ہے اور اوپر پانی ڈالنا ہے۔ یہ وضو کے فرائض بتا رہا ہے۔ وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، جناب غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، گندا ملندا اسی طرح پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر! نانا پیشاب کے چھینٹوں کا کوئی پتہ نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے قبر کا اکثر لوگوں کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو بندے معمولی سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں لباس کے پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں، جسم کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں، بلکہ ہمارے پاکستان میں تو مسئلہ ہی بالکل الٹا ہے۔ جو جتنا زیادہ گندا ہو اس کے سر میں جوئیں ہوں، سر کے بال جڑے ہوئے ہوں، داڑھی بے ڈنگی جڑی ہوئی ہو، بل پڑے ہوئے ہوں، کہتے ہیں یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ آپ کے اور میرے آقا کا لباس 14 ٹانکے ہوتے تھے، پیوند ہوتے تھے، لیکن صاف ستھرا لباس، اجلا لباس، اور آپ جس گلی سے گزرتے تھے خوشبوؤں سے وہ گلی ہی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمارا معیار بڑا عجیب ہے، جو قمیض اتار دے کہتے ہیں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور جو بنین بھی اتار دے نا کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے، اور جو بالکل الف للہ ننگا ہو نا کہتے ہیں یہ تو سیدھا ہی اس کے تو انہیں تے کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال ہی گلاں کیتیاں نے، دی گل ہی چھڑ دے ہوئے تے مجذوب ہے، مجذوب نہیں وہ پاگل ہے، وہ گندا ہے، وہ اللہ دا ولی نہیں۔ اور بھائی اسلام ہمیں طہارت کا سب سے پہلے درس دیتا ہے۔
بخاری کھولو پہلا باب کتاب الطہارت ہے، مسلم کھولو پہلا باب کتاب الطہارت، ترمذی کھولو پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الطہارت۔ میں نے ابھی قرآن پڑھ کے سنایا، اقرا پہلی وحی تھی، دوسری وحی کیا تھی؟ کتاب الطہارت، پاکیزگی کی وحی، کپڑوں کو پاک رکھنے کی، لباس کو پاک رکھنے کی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ عقیدہ پاک ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اخلاق اور کردار پاک ہونا چاہیے، لباس اور جسم پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 4، رزق جو کھاتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، بددیانتی کا رزق نہ ہو، بے ایمانی کا رزق نہ ہو، رشوت کا رزق نہ ہو، اللہ اکبر، کسی کا ہتھیایا ہوا مال نہ ہو، رزق بھی حلال ہو، حرام نہ ہو، اور جو پیسے کماتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہو، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اسی سے نکلا ہے تزکا، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے عقیدے کو پاک کر لیا، اپنے اخلاق اور کردار کو پاک کر لیا، اپنے جسم اور لباس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے رزق کو پاک کر لیا۔ قد افلح، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔